امام عتبی رحمتہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ کئی محدثین لے کر آئے ہیں۔ اس واقعے کو امام بہقی نے بھی لکھا اور اسی طرح امام نووی نے الاذکار کے اندر لکھا اور دیگر محدثین نے اس واقعے کو لکھا۔ امام عتبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں محبوب علیہ السلام کی قبر انور کے پاس حاضر تھا، فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا سفر کر کے، دور دراز سے آیا، آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے حاضری دی۔ فقال السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اس نے الصلاۃ والسلام پڑھا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اس کے بعد اب دیکھو دیہاتی کا انداز کیسا تھا، کتنا سادہ تھا وہ۔ اس نے آ کر پہلے سلام کیا، پھر آ کر حضور کی قبر انور سے مخاطب ہوا، حضور علیہ السلام سے باتیں کرنے لگا، آ کر کہنے لگا سمعت اللہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے سنا ہے، یعنی قرآن میں پڑھا ہے، قرآن میں نے پڑھا ہے، یقول، قرآن کہتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں پر اگر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جانا، حضور کی بارگاہ میں آ جانا، یہاں آ کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اور میرے محبوب اگر تمہاری سفارش میری بارگاہ میں کر دیں گے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ایمان والو پھر اپنے رب کو بڑا تواب، بڑا رحیم، بڑا کریم پاؤ گے۔ اس اعرابی نے آ کر اللہ کے نبی کو یہ آیت سنائی، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب سے یہ سنا ہے، رب یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، قد جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ کو سفارشی بنانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد اس دیہاتی نے کچھ شعر پڑھے تھے، جو مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں نا، اب بھی جا کر دیکھ لینا، یہ اشعار مدینہ شریف کے پلروں کے اوپر، ستونوں کے اوپر عربی کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس دیہاتی کے۔ ان اشعار کی مقبولیت کا بہت بڑی یہ دلیل ہے کہ حضور نے ان اشعار کو ایسا قبول فرمایا کہ اپنے در پر ان اشعار کو لکھوا دیا۔ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر پلروں پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں جو اس دیہاتی نے پڑھے تھے۔ اس نے جب یہ عرض کی، اس کے بعد وہ کہنے لگا، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ اشعار مدینہ المنورہ کے پلروں پر اب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس دیہاتی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، میں ویسے نہیں آیا، قرآن میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جان پر ظلم کر لیا ہے تو محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، وہاں جا کر گناہوں کی بخشش طلب کر، لوجد اللہ، اپنے رب کو پائے گا، تواب الرحیم، اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا، تیرے اوپر رحم فرمائے گا، اللہ تیرے لیے بڑا کریم ہوگا۔ یا رسول اللہ، بن بلائے نہیں آیا، رب کا مہمان ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مہربانی کرو، میرے گناہوں کی بخشش طلب کر کے مجھے پاک صاف ستھرا کر کے بھیجو۔ اس کے بعد اس نے اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، جتنی بھی قبروں کے اندر، جتنی بھی مزاروں کے اندر اس وقت کریم لوگ لیٹے ہوئے ہیں، سب سے بڑی کریم ذات میرے محبوب کی ذات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ کرم والی، سب سے زیادہ جود و سخا والی، جہاں سے سخاوت بٹ رہی ہے غریبوں کو، فقیروں کو، جہاں سے کرم کی خیرات مل رہی ہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن نفس، فطاب من طیبہن القاع والاقم۔ اس کے بعد اس نے بڑی پیاری بات کہی، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ، میری جان اس مزار پر قربان ہو جس کے ساکن، جس کے اندر رہنے والے اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ، جی تو چاہتا ہے یہیں اپنی جان نکال دوں، یہیں پر قربان ہو جاؤں، یہیں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، بڑا جود و کرم بٹ رہا ہے، یا رسول اللہ مہربانی کریں، میری بخشش طلب کر کے مجھے پاک صاف کر کے بھیجیں۔ اب دیہاتی تھا، بڑا سادہ تھا، یہ عرض کر کے وہ چلا گیا، اس نے انتظار نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے، جواب آتا ہے یا نہیں آتا، سادہ آدمی تھا، عرض کر کے جانے لگا۔ امام عتبی فرماتے ہیں، میں اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، اس کا انداز دیکھ رہا تھا کہ اللہ سے مانگنے کا عجیب انداز ہے کہ آ گئے ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے در پر آ گیا ہوں، مہربانی فرما، بخشش عطا فرما۔ حضرت امام عتبی فرماتے ہیں، ثم انصرف الاعرابی، وہ اعرابی واپس جانے لگا، فغالا بطنی عینیہ، میں اس کا پہلے تو تماشا دیکھتا رہا، اس کے بعد مجھے سکون آیا، ایسی اونگ آئی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ حضرت امام عتبی فرماتے ہیں، میری جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھ کھل
کھلی، رسول خواب میں تشریف لے کر آئے۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے نیند کے اندر حضور کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھ اے عتبی۔ امام عتبی کو فرمایا تو سو گیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عتبی الحق الاعرابیہ، جا اس دیہاتی کو پکڑ جو میری بارگاہ میں آیا تھا گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا یا عتبی الحق الاعرابیہ فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر لہ، فرمایا اس دیہاتی کو پکڑ اور مجھ محمد کی طرف سے خوشخبری سنا دے کہ جو تیرا حاضری کا جو انداز تھا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در، آپ کی مزار انور مدینہ المنورہ روضہ انور آج بھی گناہ گاروں کے لیے اور فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے خیرات بانٹ رہے ہیں، وہاں سے کرم کی اور وہاں سے فضل کی بہت زیادہ خیرات چلتی ہے۔ جو جس انداز سے جائے گا، جتنی عاجزی سے جائے گا، جتنا مٹ کر جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اس پر اتنا ہی کرم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی جب حج پر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا حاجیو آؤ چلو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غور سے سن اے رضا، کعبے سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کعبہ شریف کے اوپر میزاب رحمت بنا ہوا ہے نا، وہ تیر سیدھا مدینہ المنورہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ تیر بتا رہا ہے اے حاجیو حج تو کر لیا، اب حج کے اوپر مقبولیت کی اگر مہر لگوانی ہے، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کر حاضری دو گے، اللہ تمہارا حج بھی قبول فرما لے گا، تمہاری حاضری بھی قبول فرما لے گا۔